رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی اقسام عرض کرنے سے پہلے کچھ باتیں دل کے بارے میں کرتے ہیں۔ چونکہ دل صحیح اور غلط کے درمیان جھولتا رہتا ہے، اس لیے اسے وجود کا بہترین اور بدترین حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ دل سفید بھی ہو سکتا ہے اور سیاہ بھی، ہدایت یافتہ بھی اور بھٹکا ہوا بھی، منور بھی اور اندھیر بھی۔ اس لیے انسان کو ان ذرائع کی مدد لینی پڑتی ہے جو کہ اس کے دل کا جائزہ لینے میں مدد دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور جسم کا یہ حصہ دل ہے۔ بے شک یہ حدیث ترجمانی کرتی ہے دل کی۔ دل میں اچھے جذبات کو بھی جگہ دی جا سکتی ہے اور برے جذبات بھی اس میں پنپ سکتے ہیں۔ خیر کی شعاعیں بھی ان میں سے پھوٹ سکتی ہیں اور شر کے شعلے بھی۔ اگر اسے خیر کا مسکن بنا لیا جائے تو پورے جسم پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، طبی لحاظ سے بھی اور طبعی اور نفسیاتی اور روحانی پہلو سے بھی۔ تاہم اسی دل میں غلط، گندے، تکلیف دہ جذبات کو جگہ دے دی جائے تو اس لوتھڑے میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس پر قابو نہ پایا جائے تو یہ وبا کی طرح پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ دل صرف تمام جسم کو خون ہی پمپ نہیں کرتا، آکسیجن کی ہی ترسیل نہیں کرتا، بلکہ اپنے اندر پنپنے والی سوچ اور جذبات کو بھی خون کے ساتھ سرکولیٹ کرتا ہے۔ آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو دل گھٹ کر رہ جاتا ہے اور زخم زخم ہو جاتا ہے۔ قرآن مومنین پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے دل کا جائزہ لیں۔ یہ مومنین کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں: اے رب، نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو ہی ہے سب کچھ دینے والا۔ بے شک باطنی اور روحانی طور پر قلب کی وہ اقسام جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ القلب السلیم، یہ وہ خالص دل ہے جو کفر، نفاق اور گندگی سے پاک ہوتا ہے۔ القلب المنیب، یہ وہ دل ہے جو اللہ سے توبہ کرنے اور اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے۔ سورۃ کاف آیت نمبر 33۔ القلب المخبت، یہ وہ دل ہے جو جھکا ہوا، مطمئن اور سکون والا ہوتا ہے۔ سورۃ حج آیت نمبر 54۔ القلب الوجل، یہ وہ دل ہے جو نیکی کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں، اور اپنے رب کے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 60۔ القلب التقی، یہ وہ دل ہے جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے۔ سورۃ حج آیت نمبر 32۔ القلب المہدی، یہ وہ دل ہے جو اللہ کے فیصلوں پر بھی راضی رہتا ہے اور اپنے رب کے احکامات کو بھی بخوشی قبول کر لیتا ہے۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 11۔ القلب المطمئن، یہ وہ دل ہے جس کو اللہ کی توحید اور اس کے ذکر سے ہی سکون آتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ القلب الحی، یہ وہ دل ہے جو اللہ کی نافرمان قوموں کا انجام سن کر ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے۔ سورۃ کاف آیت نمبر 37۔ القلب المریض، یہ وہ دل ہے جو شک، نفاق، بد اخلاقی، ہوس و لالچ وغیرہ جیسے امراض میں مبتلا ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 32۔ القلب الاعمی، یہ وہ دل ہے جو دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، احساس سے عاری ہے، حتیٰ کہ اندھا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 46۔ القلب اللہیہ، یہ وہ دل ہے جو قرآن سے غافل، دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہتا ہے۔ القلب العاصم، یہ وہ دل ہے جو حق پر پردہ ڈال کر اس کی گواہی چھپاتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 283۔ القلب المتکبر، یہ وہ دل ہے جو متکبر اور سرکش ہے، جس کو اپنی دینداری پر گھمنڈ ہے، اس لحاظ سے یہ دل ظلم و جارحیت کا گھر ہو کر رہ جاتا ہے۔ سورۃ المومنین آیت نمبر 35۔ ان 13 اقسام کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ مومنین کا دل اللہ کا گھر ہے۔ قلب المومنین بیت اللہ، اس کے سماجی اثرات بھی ہیں کہ کسی بھی شخص کو کسی دوسرے کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔
کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ کسی کا دل جیتنا اللہ کی خوشی جیتنے کے برابر ہے۔ اچھا سوچئے، اچھا بولیے، دوسروں کے ساتھ اچھا کیجیے، دل میں بھی دوسروں کے متعلق غلط جذبات کو نہ پنپنے دیجیے، یہ خود آپ کے دل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر دلوں کی تقویت کا بہترین علاج ہے، خواہ یہ ذکر شکر کی شکل میں ہو یا صبر کی، غصے پر قابو پا لینے کے وقت ہو یا درگزر کرتے وقت، دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہونے کی شکل میں ہو یا اپنی آزمائش پر پورا اترنے کی صورت میں۔ لہٰذا اپنے دلوں کو نیک اعمال سے تقویت دیجیے تاکہ دوسروں کے دلوں کی تقویت کا سبب بن جائے۔ مادی فوائد یا دنیاوی خواہشات کے پورا ہونے سے ہمارا دل خوش نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وہی ہے جس نے اتارا اطمینان دلوں میں ایمان والوں کے۔ یہ اللہ کی یاد ہے جو انسان کو حقیقی خوشی دیتی ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو زیادہ تر مومنین انسانی دل کو روحانی وجود کی بنیاد سمجھتے ہیں، یعنی یہ دل ہی ہے جو جھکتا ہے اور پھر پورا جسم اس کی تقلید کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو دل انسانی کی جھلی اور دل کے بیچ موجود ہے، اور جان لو کہ اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو۔ دل انسان کے پاس بڑا سرمایہ ہے، اس پر محنت کر کے اس کا تزکیہ کر لے تو کامیاب، ورنہ آخرت کے اعتبار سے اسے نکارا اور ناکام انسان کہا جائے گا۔ گناہوں اور بدکاریوں کی وجہ سے انسانی دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، ڈر جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو دل کا وہ سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن بجائے توبہ کے اور گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی ہے وہ راز جس کا تذکرہ مذکورہ آیت میں فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دل ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ہم اس دھبے کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھبے کو دھونے اور دل کو صاف کرنے کا طریقہ بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ بندگان مومن کو چاہیے کہ نافرمانی یا گناہ کرنے کے بعد فوراً رجوع اللہ اور انابت اللہ کا ثبوت دیں، توبہ استغفار کے ذریعے دل کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ بصورت دیگر دل کی بربادی ایمان کی بربادی کے مترادف ہے، اور ایمان کی بربادی دائمی نقصان و خسران کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمیں اس حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو زیادہ تر عضو جوڑوں کی صورت میں دیے ہیں، مثلا آنکھیں دو، کان دو، ہاتھ دو اور ٹانگیں دو، مگر دل صرف ایک ہے۔ اس لیے مومن کے دل میں اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے۔ اسلام میں کوئی بھی عبادت یا نیکی کا کام تب تک قبول نہیں ہے جب تک کہ اسے دل و دماغ کے ساتھ ادا نہ کیا جائے۔ دل کے اندر مومن نور اور ہدایت وصول کرتا ہے، وہ ذکر کے ذریعے دل سے اپنے خالق کو یاد رکھتا ہے تاکہ اس کی روح ترقی پائے۔ اس زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ سن لو یہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے اور تم اللہ کے لیے ہو۔ اس نے تمہیں اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پیدا کیا، لہٰذا دنیا اور دنیاوی خواہشات سے نکل کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ عشق مصطفیٰ وصف مصطفیٰ ہو جانے کا نام ہے۔ جب ہم ذکر اللہ سے اپنے خصائل رذیلہ کو پاک کرتے ہیں، کسی مرشد ہادی و رہنما کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو ہمارا قلب نورانی ہونے لگتا ہے۔ دنیاوی خواہشات اور لذات کی جگہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیدار الہی کی طرف کروٹیں بدلتی ہے، حجابات ظلمانی دور ہونے لگتے ہیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح سرشار ہونے لگتی ہے، قدم خود بخود ان اعمال کی پیروی میں اٹھتے ہیں جن کے نشان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ملتے ہیں۔ وہ سنگتیں خوبصورت لگتی ہیں جن میں ذکر الہی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو ہو۔ یہ سفر طے کرنے میں ہمیں اعمال کی اصلاح، تربیت اور تزکیہ کی بے مثال رہنمائی عطا فرمائی گئی، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ الحمدللہ، طاق میں رکھے نور کے دیے اللہ کریم روشن فرمائے اور ان سے بے شمار دیے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔